عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اوتار سنگھ ان کی ٹانگیں دباتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا وہ سو چکے ہیں تو وہ کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ ٹھٹک گیا۔ اسے پتا جی کا خیال آ گیا، وہ بھی تو اپنے کمرے میں اکیلے ہوں گے اور جاگ رہے ہوں گے۔ ابھی وہ مولوی صاحب کی خدمت کر کے آیا ہے، لیکن اسے کبھی پتا جی کا خیال نہیں آیا۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ ماں باپ اور استاد کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ محترم ہوتے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر ملامت ابھری۔ وہ فرض ادا کرنے میں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کتنا پیچھے ہے۔ وہ بس خود میں ہمیشہ گم رہا۔ اس نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ ارے پتا جی تو برسوں پہلے اپنی پتنی میری ماتا کو کھو چکے ہیں اور ان کے پاس تو میرے سوا کچھ بھی نہیں، اور میں دہلی چلا گیا۔ میرے اور ماتا جی کے بغیر ان پر کیا گزری ہوگی۔ مولوی صاحب کو آج بیوی بچوں سے جدا ہوئے پہلا دن ہے تو انہیں نیند نہیں آ رہی، تو کیا میرے پتا جی برسوں سے نہیں سوئے ہوں گے؟ اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، بلکہ میں تو گرمی کی چھٹیاں دہلی میں گزارنا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ ہر روز وہ آواز سنتا رہوں۔ تو کیا محبت آدمی کو خود غرض اور بے پرواہ بنا دیتی ہے؟ نہیں، محبت تو بہت عظیم جذبہ ہے۔ اوتار سنگھ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت سچی ہو تو آدمی کو ہر شخص کے حقوق اور اپنے فرائض یاد دلاتی ہے، دل کو گداز، عمل کو پھولوں کی سی نرمی بخشتی ہے۔ وہ لمحہ اوتار سنگھ کے لیے بہت بڑے انقلاب کا تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور ٹھاکر کے کمرے کی طرف چل دیا۔ ٹھاکر کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھا ڈائری میں کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے بیٹے کو کمرے میں دیکھا تو اس کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ اس نے ڈائری بند کی، قلم ایک طرف رکھا اور مسکرایا۔ کیسے ہو پتر؟ ٹھیک ہوں پتا جی، اوتار سنگھ نے کہا، پھر پوچھا، آپ سوئے نہیں؟ نیند تو مجھے کم ہی آتی ہے پتر، سادگی سے کہا ٹھاکر نے۔ اوتار سنگھ کا دل کٹنے لگا۔ اس چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ تھا۔ ماں کی موت کے بعد کے، اس کے تعلیم کے سلسلے میں دہلی چلے جانے کے بعد کے، باپ کے شب و روز کی پوری داستان تھا وہ جملہ۔ اسے دکھ ہوا۔ اس نے کبھی باپ کی تنہائی کے دکھ اور کرب کو محسوس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ ٹھاکر اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے پتر؟ کچھ نہیں پتا جی، آپ پاؤں پھیلا کر لیٹ جائیے، مجھے آپ کے پاؤں دبانے ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہیں پتر، اس کی ضرورت نہیں، تم جا کر سو جاؤ۔ پتا جی آپ مجھے معاف کر دیں، اوتار سنگھ نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے آپ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے نہیں رکھا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ ٹھاکر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ پتر، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری پڑھائی میں میری بہت بڑی خوشی ہے۔ آپ لیٹیں تو آپ کے پاؤں دبانے میں مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ ٹھاکر چند لمحے ہچکچایا، پھر لیٹ گیا۔ اوتار سنگھ اس کے پاؤں دبانے لگا۔ اس سے پہلے اس نے روشنی گل کر دی تھی۔ بہت دیر ہو گئی۔ اوتار سنگھ پاؤں دباتا رہا، ٹھاکر کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند اسے آ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ احساس الگ ستا رہا تھا کہ وہ بیٹے کو تکلیف دے رہا ہے۔ ذرا دیر بعد اس نے کسمساتے ہوئے کہا، اب بس کرو پتر، تم تھک گئے ہوگے۔ اس کام میں تھکن نہیں ہو سکتی پتا جی۔ اوتار سنگھ کے لہجے میں سچی خوشی تھی۔ یہ حقیقت تھی، اسے سکون، ایسی خوشی، ایسی طمانینت پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے بہت وقت ضائع کر دیا۔ آپ سو جائیں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ مجھے نیند کہاں آتی ہے پتر، ٹھاکر نے بے بسی سے کہا۔ تم جا کر سو جاؤ۔ نہیں پتا جی، جب تک آپ سو نہیں جاتے میں آپ کی ٹانگیں دباؤں گا۔ کچھ دیر اور گزری، پھر ٹھاکر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اچھا پتر، میری ایک بہت بڑی خوشی ہے، وہ پوری کر دو۔ بولیں پتا جی، تم یہاں آ کر میرے ساتھ سو جاؤ۔ اوتار سنگھ کو بہت حیرت ہوئی، لیکن اس نے جان لیا کہ ٹھاکر اس سے پاؤں دبانے سے روکنے کو، اسے ٹالنے کو یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی ہے، جیسے وہ واقعی اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہو۔
اس نے ہاتھ روک دیے اور بستر پہ باپ کے ساتھ جا لیٹا۔ چند لمحے دونوں ذرا سے فاصلے پر لیٹے رہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ تھا۔ اتنے قریب لیٹنے کے باوجود وہ اپنی اپنی جگہ تنہا تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے لیٹے تھے۔ ٹھاکر بیٹے کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹھاکر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا اور بولا، او یار اوتار سنگھ، ساتھ ایسے تو نہیں سوتے، مجھ سے لپٹ جا یار۔ اوتار سنگھ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ٹھاکر کی ٹوٹتی بکھرتی آواز اور لہجے کی وہ تڑپ اس کے لیے بالکل ہی نئی چیز تھی، اس کی فرمائش کی طرح۔ باپ کی محبت کا اسے ہمیشہ احساس رہا تھا، لیکن اس کا اظہار اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ باپ سے لپٹ گیا، چھوٹے سے بچے کی طرح۔ پتا جی کہتے تھے ٹھاکر ہونا بڑا بھاری کام ہے۔ اس نے باپ کی بھرائی ہوئی آواز سنی، ٹھاکر کو سخت ہونا چاہیے، نرمی سے دور۔ ایک ٹھاکر کے لیے سب سے بڑی چیز آن ہے، اس کی زبان ہے۔ محبت ٹھاکروں کے لیے نہیں بنی، کیونکہ یہ کمزور کرنے والی شے ہے۔ محبت کرو تو اسے چھپا کر رکھو، اس کا اظہار مت کرو کبھی۔ پتر اوتار سنگھ، پتا جی کی آگیا کا پالن کرنا میرا دھرم تھا۔ میں نے ہمیشہ اچھا ٹھاکر بننے کی کوشش کی۔ اوتار سنگھ حیرت سے باپ کی بات سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ٹھاکر تو میں بھی ہوں، مگر مجھے محبت کتنی عزیز ہے، کیسے میں محبت کے پیچھے جاتا ہوں اور کس طرح کی محبت میں کرتا ہوں۔ اگر پتا جی کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ غصہ ہوں گے۔ ٹھاکر اپنی کہے جا رہا تھا، لیکن میں اچھا ٹھاکر نہیں تھا، کوشش کے باوجود بن بھی نہیں سکا۔ شاید اگر تم مجھے شادی کے 1-2 سال بعد مل جاتے تو میں اچھا ٹھاکر بن جاتا، مگر تم تو برسوں کی منتوں مرادوں اور ماتھا رگڑنے کے بعد ملے۔ ایسے میں کہیں آن رہ جاتی ہے۔ پھر بھی میں اچھا ٹھاکر بننے کی کوشش کرتا رہا، پر ہوا یوں کہ نہ میں ادھر رہا نہ ادھر۔ ٹھاکروں کی دوستی بہت راس آتی ہے۔ بدقسمتی سے میرا کوئی متر بھی نہیں تھا۔ جمال الدین سے دوستی کو بہت من کرتا تھا، پر میں جانتا تھا وہ اپنے حال میں مست ہے، سدا میرا کمی رہے گا، متر کبھی نہیں بنے گا، تو جیون اکیلے ہی بیت گیا۔ میں تمہاری ماتا جی سے بہت پریم کرتا تھا، پر کبھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔ اور اوتار سنگھ، تم سے میں نے محبت نہیں کی، تم تو میری جان ہو، تم میں میری جان ہے، پر میں تمہیں کبھی بتاتا نہیں، آج بھی نہیں بتاتا، کبھی بھی نہیں بتاؤں گا۔ ٹھاکر یہ بات کبھی نہیں بتایا کرتے، مگر میں تم سے یہ ضرور کہوں گا، تمہیں ٹھاکر بننے کی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، جو چاہو کر سکتے ہو اور کرو۔ ٹھاکر عجیب سے ڈوبتے لہجے میں بول رہا تھا اور اوتار سنگھ اس سے لپٹا ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھا، لیکن پتا جی کی آخری بات سن کر اسے خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس کی ایک بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ یہ سوچتا رہا، اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ ٹھاکر کی آواز تھم گئی ہے۔ جب اسے احساس ہوا اور اس نے باپ کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا ٹھاکر سو چکا ہے۔ اس نے سوچا اب وہ جب بھی یہاں ہوگا پتا جی کے ساتھ ہی سویا کرے گا۔ کیدارناتھ کی ٹھاکر پرتاپ سنگھ سے دور پرے کی رشتہ داری تھی۔ وہ ٹھاکر کے دیہانت کے بعد گڑھی میں وارد ہوا تھا۔ اسے زمین بھی دی گئی تھی، رشتہ داری کے ناطے اس کا شمار زمینداروں میں ہوتا تھا، مگر وہ زمینداری بہرحال ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی دی ہوئی تھی۔ ٹھاکر خون کے اعتبار سے اسے اپنا ہم رتبہ نہیں سمجھتا تھا، بس لحاظ کر لیتا تھا۔ کیدارناتھ کو اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کا خواب تو بڑا تھا، ٹھاکر کے اولاد نہیں تھی۔ کیدارناتھ کو یقین تھا کہ ایک دن وہی ٹھاکر کا وارث ہوگا۔ ٹھاکر کے قریب رشتہ دار سب زمیندار جائیداد والے تھے، ان کو ٹھاکر کی زمینوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ٹھاکر کی موت کے بعد وہ اسی کے حصے میں آتی، لیکن اوتار سنگھ کی پیدائش نے اس کے سارے سپنے بکھیر دیے۔ اوتار سنگھ سے اس کا الگ ہی تعلق بن گیا، نفرت کا تعلق۔ اوتار سنگھ کو پتہ نہیں تھا کہ کیدار سنگھ نے اس کی پیدائش کے لمحے سے آج تک اس سے صرف نفرت کی ہے، خالص نفرت۔ وجہ یہ تھی کہ اوتار سنگھ اس کے راستے کی دیوار بن گیا تھا۔
کیدار ناتھ ہر وقت سوچتا رہتا کہ اس دیوار کو کیسے گرائے، لیکن کوئی اپائے نہیں سوچتا تھا۔ براہ راست وار کرنے سے وہ ڈرتا تھا، بات کھل جائے یا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس روز کیدار حویلی چلا آیا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ تو موجود نہیں تھا۔ اوتار سنگھ سے ملاقات ہو گئی۔ کہو چاچا جی کیسے ہو؟ اوتار سنگھ نے اس سے پوچھا۔ بھگوان کی کرپا ہے، اچھا ہوں۔ ہماری یاد کیسے آ گئی؟ کیدار ناتھ نے دل میں کہا، تم کو تو میں بھولتا ہی کب ہوں چھوٹے ٹھاکر کے یاد آنے کا سوال ہو۔ پیدائش سے لے کر آج تک تم میرے دل و دماغ پر بوجھ بنے ہوئے ہو، لیکن اوپر سے مسکرا دیا۔ تم تو ہمیشہ یاد رہتے ہو پتر، وہ بولا۔ آج میں جے پور جا رہا ہوں میلے میں، سوچا تمہیں بھی پوچھ لوں۔ نہیں چاچا، میں تو نہیں جا سکتا، اوتار سنگھ نے صاف انکار کر دیا۔ کیدار ناتھ کو بے حد مایوسی ہوئی۔ یہ ایک کوشش تو وہ برسوں سے کرتا رہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ چاہا کہ اوتار سنگھ سے قریب ہو جائے، وہ اس سے محبت اور شفقت جتاتا تاکہ کبھی اسے اپنے ساتھ کہیں لے جائے۔ ایسے میں کسی حادثے کا اہتمام کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اوتار سنگھ کبھی اس سے بہت قریب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ وہ مسلح بچہ وصال دین تھا، بلکہ اس کا پورا پریوار۔ اوتار سنگھ ان کی قربت میں ایسا مگن تھا، اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی کیدار ناتھ اوتار سنگھ کے انکار پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ تاہم اس نے لہجے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں جا سکتے پتر؟ اب تو چھٹیاں ہیں تمہاری۔ گھر پر پڑھائی کر رہا ہوں چاچا، دیکھتے نہیں مولوی صاحب کو ساتھ لایا ہوں۔ دیکھتا تو ہوں پر سمجھ نہیں آتی۔ کیدار ناتھ بولا، اس مسلح سے تم کیا پڑھتے ہو؟ عربی پڑھتا ہوں، اوتار سنگھ نے جلدی سے کہا، پھر ذرا سخت لہجے میں بولا، ان کے متعلق ایسی خراب بات مت کرو چاچا، وہ میرے استاد ہیں، تمہیں تو پتر مسلوں سے شروع ہی سے محبت ہے۔ کیدار ناتھ نے کاٹدار لہجے میں کہا، یہ استاد ہے، وہ وصال دین تمہارا بھائی ہے، حمیدہ کو تم ماتا سمجھتے ہو، اور میں نے تو کوئی خراب بات نہیں کی، پر مسلح کو مسلح ہی کہیں گے نا پتر اوتار سنگھ، اس سے کوئی اچھی چیز تو تم پڑھ اور سیکھ نہیں سکتے۔ کیدار ناتھ بہت ڈھٹائی سے بات کر رہا تھا۔ اوتار سنگھ کو غصہ آ گیا، یہ بات تو تم پتا جی سے کرنا چاچا، وہ تمہیں بہتر طور پر سمجھا سکیں گے۔ پرتاپ سنگھ کے نام پر کیدار ناتھ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں پتر، تم خفا نہ ہو، میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ کیدار ناتھ عیار شاطر آدمی تھا۔ اس وقت اسے احساس ہو رہا تھا کہ اوتار سنگھ کا مسلوں کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر یہ بس موہوم سا احساس تھا۔ جزیات کے بغیر کیسے، کیا کرے، ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ذہن پر زور دیتا رہا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب انگلیاں ٹیڑھی کرنی ہی پڑیں گی، وہ سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا۔ گھٹا تو کئی دن سے چھائی ہوئی تھی، اور گرمی کے موسم میں گھٹا ہو اور نہ برسے تو حبس ہو جاتا ہے۔ حور بانوں کو برسات جتنی اچھی لگتی تھی، حبس اتنا ہی برا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کئی دن سے وہ بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ اس صبح بوندا باندی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ خوش حور بانو ہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بجلیاں چمکنے لگیں۔ امی جان، پھوار پڑ رہی ہے، اس نے ماں کو ہلا ڈالا۔ ہاں ہاں نظر آ رہا ہے مجھے، سرفراز بیگم نے کہا۔ جمعرات کی جھڑی ہے، ایک ہفتے سے پہلے نہیں ٹلے گی، اسے جھڑی تو نہ کہیں، حور بانو نے اعتراض کیا۔ بوندا باندی ہے، وہ بھی ہلکی سی، جھڑی تو کہلائے گی چاہے رواں برسے۔ لیکن حور بانو کو تو موسلا دھار بارش پسند تھی۔ بہرحال حبس کے مقابلے میں تو یہ بوندا باندی بھی بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ ماں کے پاس سے اٹھی تو بہنوں کی طرف لپکی۔ نور بانو حسب معمول اپنے مطالعے میں کھوئی ہوئی تھی، اور گلناز بیٹھی اپنی گڑیا کے کپڑے سی رہی تھی۔ ارے تم لوگ یہاں بیٹھی ہو، پتہ ہے بوندا باندی ہو رہی ہے۔ حور بانو نے انہیں ہلایا۔ دونوں بہنوں کا رد عمل مختلف تھا، ان کی طبیعت کے عین مطابق۔ نور بانو نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بڑی بے نیازی سے بولی، تو کیا ہوا،
یہ موسم ہی برسات کا ہے، یہ کہہ کر وہ پھر کتاب پر جھک گئی، مگر گلنار نے گڑیا کے کپڑے ایک طرف پھینکے۔ سچ باجی، واہ، اب تو مزہ آئے گا، اس نے کہا۔ دل گھبرانے لگ گیا تھا اس حب سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں باجی، جھولا لگائیں گے۔ حور بانو اور گلنار دالان کی طرف چلی گئیں۔ نور بانو بیٹھی پڑھتی رہی۔ حور بانو سب سے بڑی تھی اور گلنار سب سے چھوٹی۔ ان دونوں کے مزاج ایک سے تھے، شوق و شنگ اور زندگی سے لبریز۔ حور بانو بےحد حسین تھی۔ گلنار ابھی کم عمر تھی، لیکن ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ حور بانو سے کم ثابت نہیں ہوگی۔ بیچ کی نور بانو ہر اعتبار سے دونوں بہنوں سے مختلف تھی، بلکہ ضد کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ واجبی بھی نہیں تھی۔ اس کا رنگ سانولا بھی نہیں، پکا تھا۔ چہرے کے نقوش بھی موٹے تھے۔ آنکھیں بہت چھوٹی تھیں، مگر ان میں بلا کی چمک تھی۔ جسمانی اعتبار سے بھی وہ بہت کم تھی۔ بدن پر گوشت تھا ہی نہیں، لگتا تھا ہڈیوں پر کھال مونڈ دی گئی ہے۔ دونوں بہنوں سے اس کا تضاد یہیں تک محدود نہیں تھا، طبیعت بھی اس کی بالکل الگ تھی۔ وہ بہت سنجیدہ، بردبار، کم گو اور کم آمیز تھی۔ ہنسنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مسکرا دیتی۔ بس اسے ایک ہی شوق تھا، مطالعہ کرنا۔ لگتا تھا اس کی دوستی صرف کتابوں سے ہے۔ حور بانو اور گلنار نے مل کر جھولا باندھا، پھر اس کی مضبوطی کو جانچا۔ دوہری رسی کے اوپر انہوں نے ایک بڑا گدے کو باندھا اور اب وہ آرام دہ جھولا تھا۔ پہلی باری میری، گلنار نے چہک کر کہا۔ واہ، بڑی تو میں ہوں، پہلے تم مجھے جھولا جھلاؤ گی، حور بانو بولی۔ گلنار مان گئی۔ حور بانو جھولے پر بیٹھ گئی۔ دالان کی چھت کافی اونچی تھی، یہی وجہ تھی کہ جھولا وہاں باندھا جاتا تھا۔ دالان کے سامنے خاصا کشادہ صحن تھا۔ صحن کے اختتام پر غسل خانہ، بیت الخلاء اور اسٹور تھے، اور ان کے اوپر کوٹھا، وہ کوٹھا جو پچھلے کچھ عرصوں سے حور بانو کو بہت محبوب ہو گیا تھا۔ گلنار نے پینگ دی۔ جھولا قوس شکل میں اوپر اٹھا اور دالان سے ذرا باہر صحن تک گیا۔ اگلی پینگ اسے صحن کے وسط تک لے گئی۔ صحن میں پھوار حور بانو کے جسم اور رخساروں سے ٹکرائی تو حور بانو کے اندر کا سما ایک دم تبدیل ہو گیا۔ وہ اداس ہو گئی۔ یہ اداس ہونا بھی اس نے حال ہی میں سیکھا تھا، ورنہ وہ تو بڑی معصوم، بے فکر اور شوخ لڑکی تھی۔ اداسی کا سبب وہ لڑکا تھا جو ان کے مکان کے اوپری حصے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ویسے تو ان کرایہ داروں کو ان کے ہاں 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو دیکھا نہیں تھا سوائے ان کی ملازمہ رنجنا کے۔ وہ اکثر نیچے آ جاتی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ لوگ ہندو ہیں اور بہت بڑے زمیندار ہیں، مگر 6 ماہ پہلے ایک اتفاق کے تحت اس نے لڑکے کو دیکھ لیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت اکا میاں کوئی چیز لانے کے لیے بھیجا تھا۔ دیر ہو گئی اور وہ واپس نہیں آئے۔ نہ جانے کیا چیز تھی کہ وہ اس کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اسی بےتابی میں وہ چلمن تک پہنچ گئی۔ چلمن کی درازوں سے اس کی نظریں اکا میاں کی تلاش کر رہی تھیں۔ اسے وہ دونوں لڑکے آتے نظر آئے۔ ایک بڑا تھا، وہ عام سا لڑکا تھا، مگر دوسرے لڑکے کو دیکھتے ہی وہ دیکھتی رہ گئی۔ پتہ نہیں کتنی عجیب سی بات تھی اس میں۔ کھڑا قد، بےحد متناسب جسم اور چہرہ ایسا خوبصورت کہ نظریں ہی نہ ہٹتیں۔ ترچے ہوئے نقوش، متناسب کھڑی ناک، بڑی بڑی روشن آنکھیں، بہت کشادہ دمکتی ہوئی پیشانی اور سرخ و سفید رنگت۔ چہرے پر رویدگی تھی جو جوانی کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا جادوئی لمحہ تھا۔ دونوں لڑکے زینے کی طرف چلے گئے، لیکن حور بانو وہیں کھڑی رہ گئی۔ چھوٹے لڑکے کا سراپا اب بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اسے اپنی پلکیں جھپکانا بھی برا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی سامنے سے ہٹے۔ کم عمر اور معصوم حور بانو تو نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ جو بھی تعلیم اس نے حاصل کی تھی، گھر پر ہی کی تھی۔ گھر میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کون سی کتاب گھر میں رکھی جانی چاہیے اور کون سی نہیں۔ محبت کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑی خلا میں حسین سراپا کو دیکھتی رہی۔ اکا میاں نے آ کر اسے چونکایا تو وہ ہٹی۔ اسی لمحے سے ایک مستقل بے چینی
ایک عجیب سا اضطراب اس کے اندر رہنے لگا۔ یہ بے چینی بس اس بات کی تھی کہ وہ اس لڑکے کو بار بار دیکھنا چاہتی تھی، بلکہ در حقیقت وہ تو اس وقت اسے دیکھنا چاہتی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا۔ حور بانو بچپن ہی سے ضدی تھی، جو مانگتی وہ جب تک نہ ملتا بے چین رہتی، جو کرنا چاہتی کر کے رہتی۔ اب اس معاملے میں بھی یہی کیفیت تھی، مگر ایک فرق بھی تھا، وہ جس چیز کی ضد کرتی جب تک وہ نہ ملتی اسے جھنجھلاہٹ رہتی تھی، لیکن اس معاملے میں یہ بات نہیں تھی، وہ جھنجھلا نہیں رہی تھی، اور اس اضطراب میں بھی عجیب سی لذت تھی۔ اسے صرف دیکھنے کی خواہش کرنا بھی بہت پرلطف تھا، عجیب سا سرور تھا اس میں۔ چلمن کے قریب وہ بہت ہی کم جاتی تھی، مگر اب اس کا چلمن سے کوئی بہت گہرا تعلق قائم ہو گیا تھا۔ مضطرب تو وہ ہر وقت رہتی تھی، مگر جب بھی اضطراب کی کوئی اونچی لہر اٹھتی اس کے قدم خود بخود چلمن کی طرف اٹھ جاتے، پھر وہ ناکام واپس آ جاتی۔ چند دن میں اس معاملے میں بھی ٹھہراؤ آ گیا۔ آدمی تجسس کرے تو اسے معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ صرف 2 اوقات میں اس لڑکے کو یقینی طور پر دیکھ سکتی ہے، ایک صبح کے وقت جب وہ اسکول جاتا ہے، اور پھر دوپہر کے وقت جب وہ اسکول سے آتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا دوسرا لڑکا مسلمان ہے، وہ ایسے کہ وہ نماز کے وقت نکلتا تھا اور نماز پڑھ کر واپس آتا تھا۔ بظاہر تو گھر سے نکلتے وقت وہ کوئی ایسا اہتمام نہیں کرتا تھا جس سے لگے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ سر پر ٹوپی بھی نہیں ہوتی تھی۔ شروع میں تو حور بانو یہی سمجھی وہ کسی کام سے کچھ خریدنے کے لیے نکلا ہے۔ اذان کے بعد گھر سے نکلنا ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن دن میں 5 بار اور ہفتے کے 7 دن یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دن وہ نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس کے پائچے اوپر تھے، شاید ہر بار آتے ہوئے وہ انہیں نیچے کر لیتا تھا، مگر اس بار وہ ایسا کرنا بھول گیا تھا۔ حور بانو بہت ذہین لڑکی تھی، اور جس طرح کا اسے تجسس تھا، ایسے میں ذہین لوگ معمولی سی بات سے بھی بہت سارے نتیجے اخذ کر لیتے ہیں۔ حور بانو کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ دوسرا لڑکا مسلمان ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے، مگر چوروں کی طرح جیسے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جن ہندوؤں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے ان کی طرف سے اسے یہ آزادی نہیں، اسی لیے وہ چھپ کر نماز پڑھتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اسے اس پر ترس آیا اور ان ہندوؤں پر غصہ جنہوں نے اسے پابند کر رکھا تھا، لیکن ان ہندوؤں میں وہ لڑکا شامل نہیں تھا جس کی دید کو وہ ترستی تھی۔ اس کے نزدیک اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان وہ تعلق تھا جو پڑوسیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ کبھی اوپر سے رنجنا کھانا پینے کی کوئی چیز لاتی اور کبھی ان کے ہاں کچھ خاص چیز پکتی تو چھمن بوا اوپر لے جاتی۔ چیزوں کے اس تبادلے میں معلومات کا تبادلہ بھی قدرتی طور پر ہوتا رہتا تھا۔ پہلے حور بانو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی، مگر اب وہ غور سے سننے لگی تھی۔ امی جان البتہ بڑے سوال جواب کرتی تھیں، رنجنا بھی بڑی ہی باتونی تھی، کتنی باتیں تو وہ بغیر پوچھے ہی بتا دیتی تھی۔ حور بانو کو معلوم ہو گیا کہ چھوٹا لڑکا چھوٹا ٹھاکر کہلاتا ہے۔ رنجنا نے اس کا نام کبھی نہیں بتایا، کہتی تھی بس وہ چھوٹے ٹھاکر ہیں۔ البتہ مسلمان لڑکے کا نام اس نے بتایا، وصال دین۔ مگر یہ مسلمان لڑکا تمہارے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ امی جان نے ایک دن پوچھا۔ وہ بھی اسکول میں پڑھتا ہے، رنجنا نے بے حد سادگی سے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تمہارے ٹھاکروں کے ساتھ اس کا کیا جوڑ؟ رنجنا نے امی جان کو یوں دیکھا جیسے ان کی سادگی اور کم علمی پر کڑ رہی ہو۔ جوڑ تو کوئی نہیں بی بی، لیکن وہ چھوٹے ٹھاکر کا بچپن کا دوست ہے۔ چھوٹے ٹھاکر اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ نہیں آتا تو چھوٹے ٹھاکر بھی یہاں کبھی نہیں آتے۔ مگر تعلق کیا ہے ان سے؟ امی جان بھی پیچھے ہی پڑ گئیں۔ تعلق تو مجھے بھی نہیں پتا، رنجنا نے بے بسی سے کہا۔ اس کا باپ جمال دین کمی ہے، ہمارے بڑے ٹھاکر کا، مگر بڑے ٹھاکر اس پر بڑی دیا کرتے ہیں۔ ویسے اوپر والے روشن خیال ہندو تھے، گوشت کا پرہیز نہیں کرتے تھے، بس گائے کا گوشت کھانے سے بچتے تھے۔
बकौल रंजना के मास्टर जी तो गोश्त के बगैर खाते ही नहीं हैं और छोटे ठाकुर का भी यही हाल था। रह गए रंजना और रघु तो वो मुलाजिम थे और मुलाजिम आकाओं का अकीदा अपनाते हैं। हुरबानो को अचानक एहसास हुआ कि बारिश तेज हो गई है। जिस सानिये में झूला सहन से गुजरा और वापस आया तो बारिश की बौछार ने उसको भिगो डाला था। वो चौंक कर ख्यालों से निकल आई। साथ ही उसे एहसास हुआ कि गुलनार कुछ कह रही है। बाजी बस ना, अब उतने भी, मेरी बारी है। हुरबानो ने पांव फर्श से टिकाए। रुकते रुकते झूला रुक गया और वो नीचे उतर आई। गुलनार ने हैरत से उसे देखा। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। हुरबानो बड़ी होने का पूरा फायदा उठाती थी और जब तक अपना जी नहीं भरता उसे झूलने का मौका नहीं देती थी। उसने मुश्तबा नज़रों से बहन को देखा। जल्दी से झूले पर बैठ गई। पींग दें बाजी, उसने कहा। हुरबानो ने झूले को धकेला मगर 2-3 पींगे देने के बाद रुक गई। झूले का रिदम टूटने लगा। क्या करती हैं बाजी, पींग देना, गुलनार ने एहतजाज किया। भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा इस वक्त। ये तो बेईमानी है बाजी, आपकी बारी आएगी तो मैं भी पींग नहीं दूंगी। नहीं देना, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा झूलने को। तो ये बात है, गुलनार ने सोचा। उसने झूला इतनी आसानी से खाली कर दिया। बाजी का भी पता नहीं चलता। अब तो पल पर रंग बदलती हैं, पहले ऐसा नहीं था। फिर उसने खुशामदाना लहजे में पुकारा, अच्छी बाजी, बस 2-3 लंबी लंबी पींगे दे दें, फिर मैं आपसे नहीं कहूँगी। हुरबानो ने झुंझलाकर झूले पर हाथ रखा और उसे धकेलती हुई सहन तक ले गई। फिर वो एक तरफ हटी और दालान से वापस सहन की तरफ आते हुए झूले को और जोर से धकेला। 2 बार में ही गुलनार के पांव स्टोर की दीवार से जा टिके। अब वो खुद भी पींगे ले सकती थी। हुरबानो अंदर माँ के पास चली गई। अम्मी जान, बहुत जोर की बारिश हो रही है। सरफराज बेगम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगी, उन्होंने कहा। मैं बहादुर अली को पहले ही आलू लाने के लिए भेज चुकी हूँ। बेसन घोल कर रख दिया है। छम्मन बुआ भी गरम गरम फुल्कियाँ उतार देंगी। तुम ज़रा चटनी पीस लो। वो चटनी पीसने बैठ गई मगर उसका ध्यान छोटे ठाकुर की तरफ ही था। वो गुजरे हुए वक्त में फिर खो गई। दिन में 2 बार छोटे ठाकुर को आते जाते देखती थी। इसके बाद उसके बारे में सोचती रहती। नींद भी उसकी पहले जैसी नहीं रही थी। सोती तो वो ख्वाबों में आ जाता, नींद उचाट हो जाती। मगर नींद का वो उचटना भी खुशगवार था क्योंकि वो बहुत सरशार और खुश उठती थी। फिर कुछ देर बाद वो दोबारा नींद में खो जाती और ख्वाबों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता। अब उसका जी चाहता कि हर वक्त वो सोती ही रहे। फिर 3 माह पहले उसकी प्यासी निगाहों की मजीद ज़ियाफ़त का सामान हो गया। उसके हवास तो मकान के ऊपरी हिस्से की आवाज़ों पर ही मरकूज़ रहते थे। उस रोज़ उसे कोठे की तरफ जाने वाले जीनों पर कदमों की आहट सुनाई दी तो वो कोठे की तरफ लपकी। आमतौर पर रंजना के सिवा कोई कोठे पर नहीं जाता था, लेकिन ये रंजना के कदमों की आहट नहीं थी। हुरबानो का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, इतने ज़ोर से कि उसे लगा इसके दिल की धड़कने की आवाज़ अम्मी जान तक भी पहुंच जाएगी। कोठे के चारों तरफ दीवार नहीं थी, बल्कि मंडेरियों पर जालियां चुनकर दीवारें बना दी गई थीं। जालियों के दरमियान सुराख थे जिनसे वो दोनों तरफ का मंजर पूरी तरह तो नहीं मगर कुछ कुछ नज़र आता था। चंद लम्हों बाद उसने छोटे ठाकुर को देखा। उसके हाथ में किताबें थीं और ऊपर कुर्सियाँ पड़ी थीं। वो वहाँ बैठ गया और किताबें मेज़ पर रखकर इधर उधर देखने लगा। जालियों के सुराखों से बिल्कुल साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदाज से लगता था वो पहली बार यहाँ आया है और जो कुछ उसने देखा है उसे देखकर वो खुश हो रहा है। वो दालान में खड़ी उसे देखती रही। इस वक्त की गैर मुतवक्का दीद इसे बहुत बड़ी नेमत महसूस हो रही थी। उसने तसव्वुर में कोठे को देखा। किराए पर उठने से पहले तो वो अक्सर कोठे पर जाती रहती थी। हुरबानो को फूलों का बहुत शौक था। उसने वहाँ चंबेली लगाई थी जो खूब फली फूली थी। इसके अलावा मौसमी फूलों के भी कई पौधे थे। उसे याद था उसे कोठा बहुत अच्छा लगता था। शाम के वक्त ख़ास तौर पर वो वहाँ जाया करती थी। ऊपर कोठे पर छोटे ठाकुर ने किताबें खोल लीं और उन पर झुक गया। हुरबानो बड़ी महवियत से उसे देखती रही। फिर अम्मी की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। हुरबानो,
وہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو عصر کی نماز پڑھو اور پھر قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھو۔ عصر اور مغرب کے درمیان اعمال کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آئی امی جان، وضو کرنے کے لیے ہی آئی ہوئی ہوں یہاں، حور بانو نے جواب دیا اور غسل خانے کی طرف چل دی، لیکن اس کا دل وہیں کوٹھے پر اٹکا رہا۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن کی تلاوت کی۔ یہ روز کا معمول تھا اور اس کے معاملے میں امی جان بہت سخت تھیں، پھر عادت بھی تھی، سو وہ عصر سے مغرب تک کا یہ وقت بہت شوق سے گزارتی تھی۔ قرآن شریف پڑھنے میں اسے بہت لطف آتا تھا، بلکہ تلاوت کرتے ہوئے وہ کھو جاتی تھی، مگر اس شام وہ اتقاء سے محروم تھی۔ وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی مگر اس کا دل کہیں اور تھا۔ وہ کوٹھے کے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ تصور میں کوٹھے کو دیکھ رہی تھی جہاں چھوٹا ٹھاکر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ کئی بار اسے شرم آئی، یہ کتنی بری بات ہے۔ اس نے دل کو کوٹھے سے ہٹایا اور توجہ قرآن پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر اسے پتہ بھی نہیں چلا کب بے ایمان دل چپکے سے پھر کوٹھے پر جا اٹکا۔ وہ اندر سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی مگر بے بس تھی۔ یہ تو بہت ہی بڑی بے ادبی ہے۔ یہ خیال دل میں آیا تو وہ اٹھ گئی۔ کیا بات ہے، تلاوت میں دل نہیں لگتا؟ امی جان نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ امی جان، وضو کرنے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ دالان سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کوٹھے کی طرف اٹھی۔ مغرب ہونے والی تھی، جھٹ پٹے کا سما تھا۔ آسمان اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹنے والے پرندوں کی چہچہاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ اتنا اجالا نہیں تھا کہ وہ اسے صاف دیکھ سکتی، مگر چھوٹا ٹھاکر اسے ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ پڑھ نہیں رہا، بلکہ بڑے ارتکاز کے ساتھ خلا میں گھور رہا ہے۔ وہ وضو کر کے آئی تو مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ اس بار نماز میں بھی اس کا دل نہیں لگا۔ جلدی جلدی نماز پڑھ کر وہ دالان میں تخت پر جا بیٹھی۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر کا ہیولا اور گہرا ہو گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ پڑھائی کے لیے اوپر آنے والے چھوٹے ٹھاکر نے روشنی کیوں نہیں کی، اور روشنی نہیں کی تو اندھیرے میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بیٹھی رہی اور چھوٹا ٹھاکر بھی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک اوپر روشنی ہو گئی۔ روشنی اس دوسرے لڑکے وصال دین نے کی تھی۔ ذرا دیر دونوں باتیں کرتے رہے اور پھر نیچے چلے گئے۔ اگلے روز شام کا وہ وقت ہوا تو حور بانو کا دل مچلنے لگا۔ کاش وہ آج بھی آ جائے، شاید وہ وقت دعا کی قبولیت کا تھا۔ وہ آ گیا۔ اس کے آنے کے بعد ذرا ہی دیر بعد عصر کی اذان ہو گئی۔ پھر تو یہ معمول ہو گیا۔ حور بانو بہت خوش تھی۔ رات کو وہ خواب میں اسے دیکھتی، پھر صبح اسکول جاتا، صبح سے دوپہر اس کی واپسی کا انتظار رہتا۔ دوپہر کو وہ اسے دیکھتی اور پھر شام کا انتظار کرتی۔ شام کو وہ کوٹھے پر آتا کتابیں لے کر، لیکن کچھ پڑھے بغیر رات کو واپس جاتا اور کوٹھے پر رہ کر پڑھائی وہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ وہ عرصہ حور بانو کے لیے سرشاری کا تھا۔ وہ بے خودی کھوئی کھوئی مگر بہت خوش رہتی، بات بات پر ہنستی، آپ ہی آپ مسکراتی، کبھی کسی کی بات دھیان سے نہ سن پاتی، مگر ساتھ ہی ایک خلش اسے بار بار ستاتی۔ اس کے ضمیر پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ قرآن پاک پر لاکھ کوشش کے باوجود پوری توجہ مرکوز نہیں کر پاتی۔ اسے تو بس انتظار رہتا کہ کب مغرب ہو اور وہ نماز پڑھ کر دالان کا رخ کرے۔ اسے دیکھنے کے چکر میں وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے میں بھی تساہل کرنے لگی۔ پھر ایک روز حور بانو نے تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی جس میں برتر مشرک مردوں پر کمتر مومن مردوں کی قوت اور برتری کی بات کی گئی۔ وہ آیت سن کر وہ چور ہو گئی، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک دلیل ابھرتی، کسی مشرک کی پیشانی اتنی روشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اچانک سرشاری کی وہ کیفیت اسے ختم ہو گئی، جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی نے کنکر پھینک دیا ہو۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں اور وہ لوگ چلے گئے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ حور بانو اداسی سے آشنا ہوئی۔ یوں تو وہ اداس پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، کون ایسا ہے جو کبھی اداس نہ ہوتا ہو؟ اور اس نے بہت کم عمری میں شفیق باپ کی موت کا دکھ بھی جھیلا تھا،
مگر یہ اداسی بہت مختلف تھی۔ بیٹھے بٹھائے کسی بھی لمحے اچانک اوپری سطح سے شروع ہوتی اور تیزی سے اس کے وجود کی نامعلوم گہرائی تک سرایت کر جاتی، اور اسی اداسی میں کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہیں تھی، اس کے برعکس اس میں لذت تھی۔ یہ اداسی اسے سوچنے پر اکساتی ایسی ایسی باتیں جو پہلے اس کے گمان میں بھی نہیں تھیں۔ یہ اداسی تصور کو مہمیز کرتی، اسے وہاں لے جاتی جہاں چھوٹا ٹھاکر تھا، حالانکہ اس نے وہ جگہ نہیں دیکھی تھی، مگر کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ کبھی وہ حیران ہو کر سوچتی کہ ایک اجنبی لڑکا جس سے کبھی اس نے بات نہیں کی، تھوڑے سے دنوں میں اتنا اہم کیسے ہو گیا ہے کہ سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے امی جان اور اپنی بہنوں کا خیال نہیں آتا، جبکہ وہ اس کی یادوں، اس کے خیالوں میں رہتی رہی ہے۔ وہ اس کے لیے اتنا اہم کیسے ہو گیا کہ اس کے چلے جانے کے بعد زندگی بے کیف اور اپنا وجود نامکمل لگتا ہے۔ اے ہے نور بانو، حور بانو، یہ چٹنی پیس رہی ہے یا سفوف بنا رہی ہے؟ امی جان کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس نے پہلے امی کو اور پھر سل کو دیکھا، پھر بڑی شرمندگی سے اس نے چٹنی پر پانی کے چھینٹے دیے اور 4 بار بٹا چلانے کے بعد چٹنی کو سمیٹ کر پیالے میں گرایا۔ وہ دالان میں چلی آئی۔ گلنار اب بھی جھولا جھول رہی تھی۔ آئیں باجی، جھولیں گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ گلنار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ جواب اس کے لیے بے حد خلاف توقع تھا، مگر آج کل باجی ایسی ہی ہو رہی تھیں۔ حور بانو تخت پر بیٹھ کر کوٹھے کو تکنے لگی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ان کا اپنا معمول وہی رہا۔ عصر سے پہلے وہ یہاں آ کر ضرور بیٹھتی اور کوٹھے کو تکتی، پھر عصر کے بعد وہ قرآن پڑھتی تو مغرب سے پہلے وضو کے بہانے اٹھ جاتی۔ وضو کے لیے جاتے وقت وہ کوٹھے کی طرف دیکھتی اور مغرب کے بعد رات کے کھانے تک وہ پھر دالان میں تخت پر بیٹھی رہتی۔ اس دوران کبھی کبھی تو اسے چھوٹا ٹھاکر نظر آتا، ایسا جیتا جاگتا کہ وہ خوش ہو جاتی۔ ارے یہ لوگ واپس آ گئے، مگر پلکیں جھپکتی تو اندھیرا ویران کوٹھا سامنے ہوتا، اور کبھی کبھی تو اسے سچ مچ ایسا لگتا وہ لوگ کہیں نہیں گئے، یہیں موجود ہیں۔ اب زندگی کی مرکزی کیفیت انتظار کی تھی، بلکہ یوں کہیے زندگی نام ہی انتظار کا تھا۔ ویسے تو جب یہ دیکھنے کا کھیل شروع ہوا تھا وہ حالت انتظار میں تھی۔ پہلے اس انتظار میں لمحے گنے جاتے تھے، مگر اب وہ دن گن رہی تھی۔ مہینے کے 60 دن، اور گرمیوں کے دن تو ویسے بھی بڑے ہوتے ہیں، ایک ایک پل مشکل سے گزرتا۔ گلنار کہاں ہو؟ آ کر دسترخوان بچھاؤ، امی جان نے پکارا۔ چلو حور بانو، نور بانو، آ جاؤ بھائی، گرم گرم پراٹھے اترتے جائیں، کھاتی جاؤ۔ دسترخوان بچھ گیا۔ چھمن بوا گرم گرم پراٹھے اتار کر لا رہی تھیں۔ حور بانو نے پہلا لقمہ توڑا، مگر کچھ سوچ کر رک گئی۔ بوا، پہلے چند پراٹھے اوپر دے آؤ، اس نے پکارا۔ اے بولا گئی ہو کیا؟ امی جان نے اسے گھورا۔ پتہ بھی ہے کہ وہ لوگ گئے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کہتی؟ کھسیائی اور دسترخوان پر جھک گئی۔ کیدارناتھ جے پور کے میلے میں ہر سال جاتا تھا، مگر اس بار اس کے دماغ میں کھچڑی پک رہی تھی۔ اس بار اس نے اوتار سنگھ کو بہت بدلا بدلا پایا تھا۔ اس نے ایک دم سے قد نکالا ہوا تھا، وہ بہت بڑا بڑا اور طاقتور لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کیدارناتھ کو نفرت تو ہمیشہ محسوس ہوتی تھی، مگر اس بار وہ احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پرتاپ سنگھ سے بڑھ کر دبدبے والا نکلے گا۔ کیدارناتھ نے سمجھ لیا اب بھی اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا، وہ کبھی ٹھاکروں کی گڑھی کا بڑا ٹھاکر نہیں بن سکے گا۔ اب تو کوئی قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ جے پور سے اس کا گہرا تعلق تھا، اس کے بیشتر رشتہ دار جے پور میں رہتے تھے، خود اس کی اپنی عمر کا بڑا حصہ بھی جے پور میں بسر ہوا تھا۔ ٹھاکروں کی گڑھی تو وہ صرف ٹھاکر بننے کے لالچ میں آ گیا تھا۔ جے پور ایک اعتبار سے اس کے لیے گھر کی طرح تھا۔ رشتہ داروں کے علاوہ اس کے وہاں بہت تعلقات تھے، ہر طرح کے، اور اب اس نے ان تعلقات کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میلے میں شریک ہوا اور اپنے کام کے لوگوں سے بھی ملا۔
اس نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ اوہ یار جی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے بچپن کے دوست جسونت نے سنتے ہی کہا۔ نہیں جسونت، بات بڑی ہے۔ کیدار ناتھ نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس سلسلے میں مجھ پر شبہ کیا جا سکتا ہے، اور شبہ کر لیا گیا تو سارا کھیل ختم سمجھو۔ تم پر کیوں شبہ کیا جائے گا؟ اس لیے اس کی موت سے فائدہ صرف مجھ کو پہنچ سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تب بھی کوئی بڑی بات نہیں، جسونت نے کہا۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ مجھے پوری بات بغیر اطمینان نہیں ہوگا، سنا پوری بات۔ یار جی، ڈاکو تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پر ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی حویلی میں گھسنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ سب جانتے ہیں وہاں انہیں موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، پر گاؤں میں تو ڈاکو کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں نا۔ ہاں یہ تو ہے، کیدار ناتھ نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، چھوٹے ٹھاکر کو کچھ ہوا تو سب سے پہلے شبہ مجھ پر کیا جائے گا۔ وہ کیوں کہہ دے؟ اس لیے کہ اس کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی پہنچے گا، اور یہ بات نہ ہوتی تو میں اس سلسلے میں کب کا کچھ کر چکا ہوتا۔ جسونت سوچ میں پڑ گیا، پھر سر ہلا کر بولا، تم چنتا مت کرو، میں ایسا بندوبست کروں گا تم پر آنچ نہیں آئے گی۔ جو کچھ بھی کرو میرے واپس جانے کے کچھ دن بعد کرنا، کیدار ناتھ نے کہا، اور آدمی بھروسے کے ہونے چاہیے۔ بات بگڑے بھی تو کسی قیمت نہ کھلے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا، تم چنتا نہ کرو، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ 2 دن بعد کیدار ناتھ گاؤں واپس لوٹ آیا۔ مہیش پور جمال دین کے باپ مہر دین کا وہ آبائی گاؤں تھا جہاں سے ہجرت کر کے وہ ٹھاکروں کی گڑھی میں آیا تھا۔ ٹھاکروں کی گڑھی کی نسبت مہیش پور بڑا گاؤں تھا، اس کی آبادی بھی زیادہ تھی، وہاں چند گھر مسلمانوں کے بھی تھے۔ مہیش پور کے زمیندار ایشور لال کی ٹھاکروں سے بہت لگتی تھی۔ ایک تو مزاج کا فرق بھی تھا، دونوں زمیندار ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ اپنے کمیوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا، جبکہ اس کی رعایا اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے برعکس ایشور لال روایتی زمیندار تھا، اس میں وہ سارے گن تھے جن کا کسی زمیندار میں تصور بھی کیا جا سکتا ہو۔ وہ بہت شوقین مزاج آدمی تھا، ساتھ ہی ظالم بھی تھا۔ اس کے مزارین میں اس سے کھول کر نفرت کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، وہ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ ٹھاکروں کی گڑھی مہیش پور سے چھوٹا گاؤں تھا، وہی نہیں ارد گرد کے تمام گاؤں مہیش پور سے چھوٹے تھے۔ سال کے سال پھولوں کے موسم میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اس میں مردانہ کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ ایشور لال کی بڑی تمنا تھی کہ کسی بار اس کے گاؤں کے جوان جیت جائیں، لیکن جیت ہر بار ٹھاکروں کی گڑھی کے حصے میں آتی تھی۔ لٹھ بازی ہو، گھڑ سواری ہو، نیزے بازی ہو، دوڑ ہو یا کشتی، ٹھاکروں کی گڑھی کے جوان ہر فن میں طاق تھے۔ یہ ایک اور وجہ تھی ایشور لال کے ٹھاکر پرتاپ سنگھ سے چڑنے کی۔ اور ایک بار ندی کے پانی پر دونوں گاؤں میں تنازع ہوا تھا۔ مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے کے بجائے ایشور لال نے نفری کے ذریعے طاقت کے استعمال پر بھروسہ کیا اور بری طرح منہ کی کھائی۔ ٹھاکر کے گاؤں کے لوگ فطری طور پر بہادر تھے، ڈٹ جانے والے تھے۔ اس دن کے بعد ایشور لال کی نفرت اور بڑھ گئی، مگر وہ کر کچھ نہیں سکا۔ اس رات آدھی رات کے قریب 8 جوان ایشور لال کی حویلی پہنچے۔ جسونت نے خط کے ذریعے پہلے ہی ایشور لال سے معاملات طے کر لیے تھے۔ ان کے ٹھہرانے کا بندوبست حویلی کے تہ خانے میں کیا گیا تھا۔ ایشور لال کے خاص معتمد جانکی داس کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ جانکی داس انہیں تہ خانے میں لے گیا، جہاں ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی۔ ایشور لال نے جانکی داس کو پہلے ہی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ان آنے والوں کے بارے میں اپنے گاؤں میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ایشور لال نے جانکی داس کو بتا دیا تھا کہ وہ 8 صرف رات کو یہاں آرام کریں گے اور ان کے بھوجن کا انتظام کرنا ہوگا۔ وہ رات کو گاؤں والوں کے سونے کے بعد آیا کریں گے اور پو پھوٹے نکل جایا کریں گے۔ دن بھر وہ کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، کس لیے آئے ہیں، یہ سب اسے معلوم نہیں تھا۔ اسے معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایشور لال کے پاس رہ کر اس نے اپنے کام سے کام رکھنا سیکھ لیا تھا۔
آنے والے خود بھی رازداری سے کام لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے بڑے سیاہ رومالوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ تہہ خانے میں پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے چہرے نہیں کھولے۔ انہوں نے تنقیدی نظروں سے اس خفیہ اقامت گاہ کا جائزہ لیا اور جیسے مطمئن ہو گئے۔ بھوجن کرنا ہے مہاراج؟ جانکی داس نے پوچھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کسی نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ جانکی داس ان کے لیے بھوجن لے کر آیا۔ وہ 8 بھوجن کے لیے بیٹھے۔ تب ان میں سے ایک جانکی داس سے مخاطب ہوا۔ اب تم چلے جاؤ۔ اس کی آواز کرخت تھی اور لہجے میں تحکم تھا۔ جانکی داس کو اچھا تو نہیں لگا، لیکن اسے زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوئی۔ اسے تو بس اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں۔ میں یہاں قریب ہی ہوں، اس نے کہا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی بجا دینا۔ اب ہمیں ضرورت صبح نکلتے سمے پڑے گی، اس شخص نے کہا۔ جانکی داس اس کمرے سے نکل آیا۔ وہ برابر والے چھوٹے کمروں کی طرف بڑھ رہا تھا۔